اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآنی آیات میں سے جو قرآن کا آغاز نماز میں کیا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد قرآن کا جو حصہ بھی یاد ہو وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کم سے کم 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کل ہم نے دعا سیکھی تھی تعوذ، کہ اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کو میں نے کل نفث ہی پڑھایا تھا، اور لکھنے میں ہم نے نفس ہی لکھا ہوا ہے، تو اصل میں نفث ہی کی روایت بھی ہے، لیکن ایک پیٹرن پہ اگر چلتے ہوئے ہم دیکھیں تو نفخ ہی اور نفس ہی اگر آپ یاد کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ آسان ہوگا۔ میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ بھی کی کہ کون سا لیا جا سکتا ہے، تو زیادہ مجھے نفسی ہی ملا، نفسی ہی کی بجائے۔ ریکارڈنگ میں کل میں نے آپ کو نفسی پڑھایا تھا، تو اس کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں، نفسی ہی پڑھ لیں تو وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم نہیں بولنا، وہ علم والے کو کہتے ہیں، تو عالمین نہیں ہوتا، العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت رحم کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نون شروع میں ہم کے لیے، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، عون مدد کو کہتے ہیں، تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا اہدی ہدایت سے ہے، دکھا ہدایت دے، نا ہمیں، جس طرح شروع میں نون آ جائے اس کا مطلب ہم ہوتا ہے، ایسے ہی آخر میں نون الف آ جائے تو اس کا مطلب بھی ہمیں ہوتا ہے۔ تو اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، مستقیم قائم سے ہے، جس طرح ہم نماز قائم کرنا، اور قامہ عربک میں کہتے ہیں کھڑے ہونے کو بھی، تو ایسا راستہ جو کہ بالکل اسٹریٹ ہو، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسٹریٹ ہوتا ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس کو یوں نہیں پڑھنا، یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں 2 مسٹیکس خاص طور پہ ہوتی ہیں، کہ ہم اس کو ایاک پڑھتے ہیں، ایاک نہیں ہے، ایاک اس کو لمبا کرنا ہے، اور نعبدو بدو لمبا نہیں ہونے دینا، اکثر لوگ نعبدو پڑھ دیتے ہیں، واو ایکسٹرا ایڈ کر دیتے ہیں، تو غور سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک دفعہ اور الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ آہستہ آواز میں تو پڑھی جائے گی، لیکن امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے گا تو وہ الحمدللہ سے شروع کرے گا، وہ پہلے اونچی آواز میں تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی. وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہوتے تھے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھ کے الحمدللہ سے نماز شروع کرنی ہے. سورۃ الفاتحہ نماز کے بہت اہم ارکان میں سے ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. آپ نے قرآن پڑھا، بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا. کیونکہ لوگ پیچھے رپیٹ کر رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو. ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو. یعنی جب امام سورہ فاتحہ پڑھا تو وہ ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ جب وہ قرات کر رہا ہو چاہے ہمیں وہ صورت آتی بھی ہو. اکثر لوگ اس چیز کو شو کرانے کے لیے کہ ہمیں بھی آتا ہے یا بس ساتھ رپیٹ کرنے کے لیے خود یاد ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ امام کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے. قرآن میں آیت بھی موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، دھیان سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ رحم کیا جائے. تو سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو ان سب احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے، بس جب میں اونچی آواز سے پڑھوں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں کہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح سے مسند احمد اور بیہقی اور ابن حبان میں بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی. فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو، پیچھے پیچھے رپیٹ کرتے ہو؟ سب خاموش رہے. 3 بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. یعنی کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو وہ بھی اونچی اونچی نہیں پڑھنی شروع کرنی، ساتھ ساتھ دل میں دہراتے جائیں گے. اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاوت بھی ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی چاہتا تو پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ رپیٹ کر سکتا تھا. جس طرح کہ
مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین پڑھتے تھے، یعنی آرام آرام سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ اس طرح اونچی نہ پڑھیں کہ دوسروں کے لیے ان کی اپنی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کسی آیت کو آہستہ، بالکل آہستہ آواز میں پڑھتے اور کسی کو تھوڑا سا اونچا، لیکن یاد رکھیں دل میں تلاوت نہیں کی جاتی، نہیں پڑھا جاتا۔ ہونٹ ہلنے، زبان سے الفاظ کا ادا ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا منہ بند ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم تسبیح کر رہے ہیں مثلا، یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا منہ نہیں ہل رہا ہوتا، تو اس صورت میں اس طرح نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ آپ منہ ہلا کر اپنا اس سے الفاظ ادا کریں، لیکن زیادہ اونچی بہرحال نہیں پڑھے جائیں گے۔ کل ہم مسجد کے احکام پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا اور اس کو دیکھیں گے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ہر وہ عمل جو دنیا کی طرف لے کر جائے اور اللہ کی یاد سے غافل کرے، اس کو مسجد میں کرنا منع ہے۔ مسجد کے اندر خاص طور پہ جو مصلی، جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی مخصوص جگہ ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور ان کے باہر کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اسٹال وغیرہ لگتے ہیں، وہ اس زمرے میں نہیں آئیں گی، لیکن مسجد کے اندر خاص طور پہ خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایکسٹرا اعلان اور ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے، اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ باقی مسجد میں جانے کا بے پناہ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اجر ہے۔ تو اپنی نیت کے ساتھ جب بھی وضو کریں، فرض نماز کے لیے جائیں، اپنے مردوں کو اس کی ترغیب دلائیں کہ کتنا بڑا اجر ہے کہ ہر دفعہ جب وضو کر کے فرض نماز کے لیے جا رہے ہیں تو حج کا احرام باندھنے والے کی طرح ثواب مل رہا ہے، اور حج کرنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اچھا، اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کا حج یہاں پر ہو گیا، بلکہ اس میں اصل میں فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اور مسجد سے دل لگانے والوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جن میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے انتظار میں رہتا ہے، بےتاب رہتا ہے۔ پھر مسجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے، جس سے کہ آپ کی عبادت میں خشوع آئے۔ گھر میں بھی اپنے جائے نماز اچھی طرح سے دھو کے ان کو صاف ستھرا کیا جائے تو وہ آپ کے خشوع میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، محلوں میں مسجدیں بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ اور ایک چیز جس کا خاص طور پہ بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے وہ یہ کہ اونچی آواز میں بولنے سے پرہیز کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اس لیے بہت اونچی اونچی بولنا، ہنسنا، اور کبھی ہم خود نہیں بول رہے ہوتے لیکن ہمارے موبائل بول رہے ہوتے ہیں، نماز سٹارٹ ہو گئی ہے اور موبائل بول رہا ہے، بج رہا ہے مسلسل بیل، لیکن آپ کو ہے کہ میری نماز خراب نہ ہو تو آپ بند نہیں کرتے ہیں اور باقی سب کی نماز خراب کرتے ہیں۔ تو کبھی ایسی سچویشن پیش آئے، موبائل آپ کو سائلنٹ کرنا یاد نہیں رہا تو فوراً اس کو پکڑ کے نماز میں ہی سائلنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے
اور ہم سے جو ہماری کوشش ہے وہ قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت